معزز ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے اپنی عمر کی تقریباً 25 سال خلفائے ثلاثہ یعنی ابو بکر، عمر و عثمان کے زمانے میں بسر کیے۔ خلیفہ اول کی خلافت کے آغاز آپ کی عمر 7 سال تھی اور خلیفہ ثانی کے دور کے آغاز میں آپ کی عمر 9 سال، جبکہ خلیفہ ثالث کی خلافت کے آغاز پر آپ کی عمر 19 سال تھی۔ شیعوں کی تیسرے امام کی اس دور کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے اور شاید اس کی علت امام علی علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی سیاسی محدودیت تھی۔ مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام خلافت ابو بکر کے ابتدائی ایام میں اپنے والدین اور بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ہمراہ راتوں کو امام علی علیہ السلام کا غضب شدہ حق خلافت واپس دلانے کے لیے انصار کے دروازوں پر حاضر جاتے تھے۔ عمر کی خلافت کے دور میں امام حسین علیہ السلام کی عمر تقریباً 9 سال کی تھی۔ بعض ماخذ میں مروی ہے کہ عمر کی خلافت کے آغاز میں ایک روز امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور عمر کو ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھ کر ممبر کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھے اور عمر سے کہا، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اترو اور اپنے باپ کے ممبر پر بیٹھو۔ اس پر عمر نے کہا، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں تھا، اور بعض گزارشات میں خلیفہ دوم کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کا احترام کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ جس وقت عثمان نے اپنی خلافت کے دوران ابو ذر کو ربضہ کی جانب سے جلوطن کیا اور حکم دیا کہ کوئی بھی اس خدا حافظی نہیں کرے گا، مطلب کوئی بھی ابو ذر کو خدا حافظ نہیں کہے گا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد اور بھائی اور بعض دیگر افراد کے ساتھ خلیفہ کے حکم کے برخلاف جا کر ابو ذر کو رخصت کرنے آئے۔ اہل سنت کے بعض منابع میں مذکورہ ہے کہ حسین علیہ السلام نے سن 26 ہجری کو جنگ افریقہ اور سن 29 یا 30 ہجری کو جنگ تبرستان میں شرکت کی، لیکن ایسی گزارش کسی بھی شیعہ کتاب میں ذکر نہیں ہوئی ہے۔ بہت ساری کتابوں میں کہا ہے کہ یہ جنگیں بغیر کسی لڑائی کی صلح کے ساتھ ختم ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ان جنگوں میں شریک ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں مواقف اور مخالف نظریے ملتے ہیں۔ بعض لوگ جیسے جعفر مرتضیٰ عاملی نے ان گزارشات کی سندی مشکلات اور نیز اس طرح سے کی جاتے ہیں فتوحات ملتے ہیں کہ ائمہ کی طرف سے مخالفت کے پیش نظر انہیں جعلی قرار دیا ہے اور جنگی سپین میں حسنین علیہ السلام کو امام علی علیہ السلام کی طرف سے اجازت نہ ملنے کو تائید کے طور پر پیش کیا ہے۔ بعض نے حسنین علیہ السلام کی ان جنگوں میں شرکت کو امتی اسلامی کی مصلحت کے مطابق سمجھا ہے، جس سے امام علی علیہ السلام کے لیے معاشرے کی صحیح رپورٹ ملتی تھی اور لوگ بھی اہل بیت علیہ السلام سے آشنا ہوتے تھے۔ منقول ہے کہ عثمان کی حکومت کی آخری دنوں میں ایک گروہ نے ان کے خلاف بغاوت کی اور انہیں قتل کرنے کی غرض سے ان کے گھر پر حملہ آور ہوئے، تو عثمان بن عفان کی کارکردگی سے ناراضگی کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے اپنی بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ہمراہ اپنے والد امام علی علیہ السلام کی ہدایت پر عثمان کے حریم کی حفاظت کے لیے سرگرم ہوئے اور عثمان کو بچا لیا ان گروہ سے، اور عثمان بالکل بچ گیا۔ اب دوستو، امام علی علیہ السلام کے دور میں امام حسین علیہ السلام کا کیا کردار ہے؟ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ لوگوں نے جب امیر المومنین علی علیہ السلام کی بیعت کی تو امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جنگ جمل میں امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کے بائیں جانب کو اپنے ذمے اور جنگ سپین میں لوگوں کو جہاد کی طرف رغبت دلانے کے لیے ایک خطبہ دیا، اور لشکر کے دائیں جانب کے سپہ سالار بھی تھے، اور جنگ نہروان میں شامی لشکر سے پانی واپس لینے میں آپ شریک تھے۔ اور اس کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ پہلی کامیابی تھی جو حسین کی برکت سے حاصل ہوئی۔ کہا گیا کہ امام علی علیہ السلام جنگ سپین میں حسنین علیہ السلام کو لڑنے سے منع کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی حفاظت کرنا تھا۔ بعض روایت میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ نہروان میں بھی شرکت کی ہے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے دوران امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس تھے اور تجہیز و تکفین اور تدبین میں شریک۔ ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے وقت اپنی ہی کی طرف سے کوئی اہم کام انجام دے رہے تھے، غر سے گئے تھے، مدائن کے دورے پر تھے۔ امام حسین علیہ السلام امام علیہ السلام کی شہادت کے دن اور امام حسن علیہ السلام کا خط پا کر اس واقعے سے مطلع ہوئے اور کوفہ فوراً ہی لوٹ گئے۔ دوستو، یہ تھا اس ویڈیو کا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا
दूसरा पार्ट। दोस्तों इसका तीसरा और चौथा पार्ट भी होगा, और ये इमाम हुसैन अलैहि सलाम की ज़िंदगी की दास्तान बहुत लंबी है, और इसमें तकरीबन 3 4 5 6 तकरीबन 10 तक हो सकते हैं पार्ट्स होंगे। दोस्तों मुझे इसी तरह ही सपोर्ट करिएगा यूट्यूब चैनल पर, ताकि मैं और इस तरह की मज़ीद वीडियो बना सकूँ इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में, हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी आपको मिलता रहेगा। हसनैन हैदर को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।